Pakistan is our brotherly country. They are not saying it's our friendly country. They are saying it is our brotherly country. وہ 2012 سے یہاں پہ جاب کر رہا تھا. وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے میں, پاکستان کی ایکسپورٹ پروموٹ کرنے میں وہ اپنا رول پلے کر رہا تھا. جو اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈریگ کر کے باہر سڑک پہ لے کے آیا گیا, پھر اس کو برن کیا گیا, پھر اس کے ساتھ سیلفیاں بنائے گی. ہمارا تو مذہب اسلام ہے جو بہت پیسفل ہے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان چیزوں سے بالکل ہمارا کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے. وہ تو کسی جانور کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بھی ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں. وہ پرینتا کمارا جو ہے وہ رمضان میں افطاری کراتا تھا اپنے نیبرس کو. وہ صبح اٹھتے ہوئے جب جاتا تھا تو السلام علیکم کہتا تھا. وہ وہاں کے کچھ بچے تھے جو رستے میں, اس کی فیکٹری کے رستے میں اسکول تھا, ان کو ڈراپ اینڈ پک اینڈ ڈراپ فری ان کو دیتا تھا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زین العابدین. ناظرین, 3 دسمبر صبح 11:30 بجے کے قریب سیالکوٹ فیکٹری میں ایک المناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک سری لنکن شہری کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا. پاکستانی گورنمنٹ نے اس واقعے کو کنڈیم کیا اور اس پہ بہت اچھی طرح سے ٹیکل کیا. تو ہمارے ساتھ اس وقت جو اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں جناب یاسین جویا صاحب, جو کہ کونسل جنرل ہیں سری لنکا کے پاکستان میں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو کس طرح سے ٹیکل کیا اور پاکستانی جو اور سری لنکا کے تعلقات ہیں اس پہ اس کا کیا اثر ہوا. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس قدر المناک واقعہ ہے, جس قدر ہم کنڈیم کریں وہ کم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سری لنکا کیونکہ ہمارا دوست ملک ہے, ہم تھرو آؤٹ جو ہے ہماری دوستی جو ہے اس کی ایک مثال نہیں ملتی, تو اس واقعے کا کس قدر اثر ہوا ہے ہماری دوستی پر پرٹیکولر؟ دیکھیں, پاکستان اور سری لنکا کے بڑے کارڈیل ریلیشن شپ ہے سنس انڈیپینڈنس. جب سے سری لنکا 1948 میں انڈیپینڈنس لی اور ہم نے 1947 میں, ڈے فرسٹ سے ہی پاکستان اور سری لنکا کے بڑے کلوز ایسوسیشن ہیں. تمام آپ سائڈز دیکھ لیں, اگر آپ ٹریڈ سائڈ دیکھیں تو ہم نے FTA سائن کیا سری لنکا اور پاکستان میں 2005 میں, جس میں 2000 ایٹم سی فری ٹیکس ایٹم تھی. پھر اگر آپ کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کریں تو سری لنکا آلویز فرینڈز ود پاکستان. آپ ملٹری ٹائز کی بات کریں تو سری لنکا جو ہے اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک کمبینیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. ایون ان کے وہ جو سری لنکنز ہیں وہ پاکستان PMA میں, پاکستان ملٹری اکیڈمی میں گریجویٹ ہو کے یہاں سے جاتے ہیں. اور ایون جو آنریبل گوتابے راجے پاکشے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں سری لنکا کے, وہ بھی یہیں کے گریجویٹ ہیں PMA کے. اچھا, تو ریلیشن شپ کا کی اسٹرینتھ تو بہت اسٹرانگ ہے. اور اگر آپ کسی سری لنکن کو جا کے پوچھیں اباؤٹ پاکستان تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از our brotherly country. They are not saying it's our friendly country. They are saying it is our brotherly country. تو جب بردرز کا نام آتا ہے تو کنیکٹیوٹی اور ریلیشن شپ کی بانڈنگ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہر فیلڈ میں سری لنکن کے اور پاکستان کی گورنمنٹ لیول پہ بھی, ہمارے فارن آفس کے لیول پہ بھی اور ہماری گورنمنٹس کے لیول پہ بھی بہت اسٹرانگ ٹائز ہیں. اسی لیے جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو امیڈیٹلی سری لنکن گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اس انسیڈنٹ کا پاکستان اور سری لنکا کے ریلیشنز پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. یہ سری لنکن گورنمنٹ کی طرف سے پریزیڈنٹ نے اور ان کی گورنمنٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. اور اسی طرح پاکستان تو اوبیسلی جو ریسیونگ اینڈ پہ تھا, کیونکہ اتنا بڑا یہ ایک بروٹل جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اور اس جو پرینتا کمارا کا کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ جو رول ہے وہ اگر دیکھیں تو بہت پازیٹیو نظر آتا ہے. وہ 2012 سے یہاں پہ جاب کر رہا تھا, وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے میں, پاکستان کی ایکسپورٹ پروموٹ کرنے میں وہ اپنا رول پلے کر رہا تھا, لیکن انفارچونیٹ یہ انسیڈنٹ ہو گیا. اب جب یہ آپ نے جیسے بتایا کہ 3 دسمبر کو فرائیڈے کو 11:15 بجے کے قریب یہ انسیڈنٹ ہوا, تو میں نے ہائی کمشنر ایکسلنسی موہن ویج وکراما کی کال ریسیو کی, جس میں انہوں نے کہا کہ فوراً آپ انٹروین کریں اور دیکھیں کہ اس کی. انہوں نے جو مجھے بیسک انفارمیشن بتائی وہ وزیر آباد کی بتائی. تو میں وزیر آباد کی سراؤنڈنگ میں وزیر آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہا تھا, اور وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد جمعہ کی بریک ہو گئی. جب جمعہ کی بریک کے بعد ہم نے میڈیا آن کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو خبر جنگل کی آگ طرح پوری دنیا میں پھیل چکی ہے, اور اس کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی اور وہ برننگ ہے اور لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں. تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ایک سیڈ سچویشن تھی کہ ایک سری لنکن کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. تو ہمارے پاس 3 چیلنجز تھے. ایک چیلنج یہ تھا کہ ہم ایز ارلی ایز پاسبل اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ سری لنکا بھجوائیں.
दूसरा ये था कि उसकी विक्टिम की जो फैमिली है उसके जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको रिड्यूस किया जाए और पाकिस्तान गवर्नमेंट को कंपनसेशन फाइनेंशियल अनाउंस करे। और तीसरा ये था कि इस इंसिडेंट से जो इंटरनेशनली हमारा एक जो सॉफ्ट इमेज जो है वो थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, उसको कवर किया जाए और श्रीलंका में भी सॉफ्ट मैसेजेस भेजे जाएं सो डैट इस इंसिडेंट की जिसको अब जितना भी कंडेम करे वो कम है, इसकी इंटेंसिटी को कम किया जाए। फर्स्ट पार्ट में थैंक यू टू हाई कमीशन एंड टू द पंजाब गवर्नमेंट जिन्होंने हमें सपोर्ट की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 48 आवर्स के अंदर हमने सियालकोट से लेके और एयरपोर्ट तक का प्रोसेस कंप्लीट किया, क्योंकि उसका जो है यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं था, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो एज ए ऑनरी कॉन्सल जनरल मुझे ही वो कंप्लीट करने थे। वो एक ह्यूज रिक्वायरमेंट है और यूजुअली एक इंटरनेशनल डेड बॉडी को भेजने में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट एयरलाइंस की भी हैं और लैंड ऑफ पाकिस्तान की भी लॉज की हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 2 दिन के अंदर सारा कंप्लीट किया। उसकी डेड बॉडी को विद ऑनर एंड डिग्निटी के साथ हमने यहाँ से श्रीलंका भेजा, जिसको श्रीलंका के लोगों ने और उसकी फैमिली ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी कि ये वो चीज़ थी जो हम जो है इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कर सकते थे कि इंसिडेंट होने के बाद हमारा रोल क्या है। एक ये था। दूसरा आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में फैमिली के लिए जो है वो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से $100,000 का अनाउंसमेंट हुई है। फैक्ट्री जो है वो उनको ताहियात से 5 से 10 साल कम अज़ कम जो है वो करेगी। और फिर मेरी मुलाकात हुई है अभी परसों एक्टिंग गवर्नर से, जिनको मैंने शुक्रिया भी अदा किया और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी जो है कोई उसकी विक्टिम की फैमिली के लिए कोई फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस करे, कंपनसेशन। और बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे कुछ पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम पंजाब असम्बली उन्होंने एक रिक्वेजिशन जो है वो भी पंजाब असम्बली में जो है वो कंडेम की जो है वो टेबल पर। तो ये अब और आज हम बैठे हैं आपके साथ के बैठ के इसका जो सॉफ्ट इमेज है पाकिस्तान का, जो इसकी इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस किया जाए और श्रीलंकन को ये मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान पुरअमन है और इसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, स्टेट ऑफ पाकिस्तान इस इवेंट का कोई ताल्लुक नहीं। उसी तरफ मैं आना चाह रहा था यासिन साहब, रिलीजन की बात आप कह रहे हैं कि उसकी किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब होता ये है कि श्रीलंका के साथ पहले भी एक वाक़या हो चुका 2009 में और फिर ये हुआ कि ये वाक़या हुआ। अभी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से आप लोग मिले और उन्होंने यही कहा कि इस्लाम का इससे कोई लेना नहीं। तो कौन सी ऐसी थर्ड पार्टी है जो दरमियान में आ रही है, जो मसाइल क्रिएट कर रही है हमारे ऐसे दोस्त मुल्क के साथ? आप क्या समझते हैं? इसका मेरा नहीं ख्याल कि इसके पीछे कोई इंजीनियर्ड वाक़या है या कोई थर्ड पार्टी है। ये लोकल उस फैक्ट्री के अंदर का इशू था, पर्सनल ग्रज को खत्म। इसमें जो देखें इसकी जो बैड पार्ट ये है कि जो उसकी डेड बॉडी को ड्रैग करके बाहर सड़क पे लेके आया गया, फिर उसको बर्न किया गया, फिर उसके साथ सेल्फियाँ बनाएगी, ये वो पार्ट था जो बहुत नेगेटिव था और जिसको आप एज ए ह्यूमन भी आप इसको जो है वो कंडेम करेंगे कि ये किसी के साथ। हमारा तो मज़हब इस्लाम है जो बहुत पीसफुल है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन चीज़ों से बिल्कुल हमारा कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है। वो तो किसी जानवर के बारे में भी उन्होंने कहा है कि उसके भी हाथ पाँव ना काटे जाएँ, ये तो फिर इंसान है। तो एक तो इसका, और दूसरा आपने देखा कि तमाम मकातबे फ़िक्र और तमाम रिलीजियस स्कॉलर जो है वो हाई कमीशन गए हैं इस्लामाबाद और उन्होंने वन वॉइस ये कहा है कि दिस इंसिडेंट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम और हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ठीक हो गया। श्रीलंका हमें तकरीबन 35,000 के करीब आंखें डोनेट कर चुका है। क्या ये वाकया आंखों की डोनेशन को किसी तरह से इफेक्ट करेगा? 35,000 मीन आप 35,000 को आपने बनाई दी, कम से कम 30,000 तो एक्टिवली इस वक्त दुनिया को देख रहे होंगे। तो ये है श्रीलंका जो आपके साथ खड़ा है, हर मामले में वो आपके साथ खड़ा है। इसलिए जो श्रीलंकन है उनकी हमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और वो हम क्योंकि हमसे उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं तो दे एक्सपेक्ट मोर कि यहाँ से पॉजिटिविटी आएगी, नॉट सच इंसिडेंट। और आई एम श्योर कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर लिया है और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि नो मोर, इट विल नॉट हैपन अगेन इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि जो नौजवान पाकिस्तानी आपको सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला हुआ ये एक पर्टिकुलर सोच का मामला था, एक ख़ास किस्म की जो सोच है जो हमारे माशरे में आपको शायद पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं पनपती आ रही। आप उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि एज एन आप समझें कि यहाँ पे आप श्रीलंका के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बैठे हैं,
تو آپ سری لنکن عوام کی جو ان کی آواز ہے وہ کیا بتانا چاہیں گے, اور وہ کیا طریقہ کار ہے یا وہ کیا گائیڈ لائنز ہیں جو آپ نوجوانوں کو یا پاکستانی عوام کو دینا چاہیں گے کہ جس سے ہمارے جو بردرلی جو ریلیشنز ہیں وہ افیکٹ نہ ہوں؟ کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے, ہمارا مسلمان, ہمارا نوجوان جو ہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہے, وہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے, وہ بڑا پازیٹیو ہے. یہ انسیڈنٹ نہ اس کا نوجوانوں سے تعلق ہے نہ اس کا یوتھ سے تعلق ہے, یہ ایک فیکٹری کا انٹرنل میٹر تھا. انفارچونیٹلی اس میں سری لنکا جو ہے وہ ان بٹوین آ گیا اور یہ انسیڈنٹ کی انٹینسٹی اس لیول پہ چلی گئی. پاکستان ایز اے پاکستانی مجھے پتہ ہے میرے جو بھائی ہیں وہ بہت ایک پازیٹیو ہیں. ایز اے ریلیجن وی آر ویری کینڈیڈ. میں خود ایک جو مسلمان اور پاکستان ہونے کے ناطے مجھے پتہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور ہم نے جو کسی ریلیجن کو جو پریزنٹ کرنا ہے وہ میں نے اپنے کانٹیکٹ سے کرنا ہے. میری خواہش سے یہ ہوتی کہ میرے جو بھائی سیالکوٹ والے ہیں وہ یہاں پہ پرینتھا کمار 9 سال رہا ہے, وہ اتنا اچھا اس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے کہ وہ مسلمان ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ جب میں نے اس کا پتہ کیا ہے اس کے نیبرہڈ سے, تو وہ پرینتھا کمارا جو ہے وہ رمضان میں افطاری کراتا تھا اپنے نیبرز کو. وہ صبح اٹھتے ہوئے جب جاتا تھا تو السلام علیکم کہتا تھا. وہ وہاں کے کچھ بچے تھے جو رستے میں, اس کی فیکٹری کے رستے میں اسکول تھا, ان کو ڈراپ اینڈ پک اینڈ ڈراپ فری ان کو دیتا تھا. تو وہ اگر وہ اس طرح کا جسچر ہمیں دے رہا ہے, ہمارے لیے مثال بن رہا ہے, تو ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو اور اچھا اپنا کانٹیکٹ رکھنا چاہیے کہ جس جو دین ہمارا ہے الحمدللہ, اور جتنا ہمیں فخر ہونا چاہیے اور ہمیں عاشق رسول ہونے پہ بھی فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں اور ایگزامپل بنے اگلوں کے لیے کہ وہ ہمیں دیکھ کے ہمارے دین میں داخل ہوں اور وہ انسپائرڈ ہوں کہ یار میں کسی سے ملا, یہ تھا مسلمان جس کا کانٹیکٹ ایسا تھا, وہ سچ تھا, اور جو اس کی پریکٹس تھی وہ پریکٹسنگ مسلمان تھا. یہ چیزیں ہیں جس سے آپ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں اور اسلام کے لیے جو وہ اچھا نام جو ہے وہ دوسرے ریلیجن سے لے سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جو لوگ مختلف کنٹریز میں جو تبلیغ کا کام کریں, جو اسلام پھیلانے کا کام کریں, کیا آپ نے ان کو سروس کی ہے؟ اس انسیڈنٹ سے کیا ان کے لیے ایزی ہے کہ جا کے کسی کو کنونس کرے کہ آپ مسلمان ہو جائیں؟ زیادہ مشکل ہوگی. یہ خدمت آپ نے نہیں کی. جو بھی ہوا ہے یہ بیڈ پارٹ تھا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. جو پکڑے گئے ہیں ان کو پورا ٹرائل کا حق ہونا چاہیے, پورا جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق ان کو پورا موقع ملنا چاہیے. اگر ان کا اس انسیڈنٹ سے کوئی تعلق ہے تو ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو ان کو آزاد کر دینا چاہیے جو ہم نے پکڑے ابھی تک. اچھا, اس معاملے میں آپ کا بڑا پازیٹیو رول رہا تھرو آؤٹ. آپ نے جو ہے وہ پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے اس کو میکسیمم ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی, اور آپ جتنی جلدی آپ نے چیزوں کو ریکور کیا ہے وہ قابل ستائش ہے, اور سری لنکا گورنمنٹ اس پہ آپ کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اگر ہم ریلیجیسلی اس قدر ایکسٹریمسٹ ہوتے جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں تو شاید آپ جیسے لوگ تو نہ ہوتے یہاں پہ. دیکھیں, بینگ آنر کونسل جو میرا ایک رول تھا, جو میں نے کونسلر سروسز لینی تھی میں نے وہ دی ہیں. وہ میری ایک جاب کا حصہ تھا کیونکہ وہ میری ٹیریٹری اور ڈومین کے اندر یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, اور میں نے کوشش کی کہ اگر کچھ تھوڑا سا بیڈ نیم آیا ہے تو اس کو میں کتنا پازیٹیو کر سکتا ہوں, وہ میں نے اپنی جو حصہ وہ ڈالا ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلم. اور میں یہ آپ کو اس پلیٹ فارم پہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہ جو جسٹر ہے وہ سری لنکا نے بہت اپریشیٹ کی ہے, اور ان کی گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا, ہمارے ہائی کمیشن نے کی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کیونکہ جس سے ہم اپنا امیج پاکستان کا اور اپنا جو مقام ہے جو ہمیں انٹرنیشنلی پاکستان کو ہم نے پوزیشن کرنا ہے, اس کے لیے یہ جو میں نے رول پلے کیا یہ تمام لوگوں کو پلے کرنا چاہیے, کیونکہ یہ انڈیویجول ایفرٹ نہیں ہے بلکہ یہ کولیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے, تاکہ ہم پاکستان کو جو ایک نظریے کے اوپر بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیں اس نظریے کو لے کے جانا ہے. اور اس کے لیے ایک میری ذات نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کو کلیکٹیو ایفرٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں اور پاکستان کو دنیا کے اسپیکٹرم میں ایک مین پوزیشن میں. بہت شکریہ یاسین زوہیا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جی, یاسین زوہیا صاحب جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پورے معاملات کو نہ صرف ٹیکل کیا بلکہ پاکستان کا جو پازیٹیو امیج ہے اس کو برقرار رکھا. تو آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور جو بھی چیزیں ہیں ان کو پازیٹیولی دیکھیں, اور پاکستان کے لیے کہیں بھی آپ نیگیٹیوٹی کا باعث نہ بنیں. اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.